بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ، لا تعداد درود و سلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل پر۔ ویور میں مشتاق احمد، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ 12 ماہ کی نفلی عبادات کا ذکر چل رہا ہے۔ 12 ماہ کی نفلی عبادات میں محرم الحرام میں نفلی عبادات کا جو ذکر چل رہا ہے، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے عاشوراء کے روزہ کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث یوں روایت فرمائی ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی کے بنی اسرائیل پر سال میں ایک روزہ یوم عاشوراء کا روزہ فرض کیا گیا تھا۔ تم بھی اس دن روزہ رکھو اور اپنے گھر والوں کے خرچ میں 10 روز وسعت کرو۔ جو شخص عاشوراء کے روزے اپنے گھر والوں کو خرچ میں وسعت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پورے سال میں اس کو کشائش عنایت فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد روزوں کا سب سے افضل مہینہ وہ ہے جس کو لوگ محرم کہتے ہیں، اور فرض نماز اور وسط شب کی نفل نماز کے علاوہ افضل نماز عاشوراء کے دن کی نماز ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ الوجہ الکریم نے روایت فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے مہینہ یعنی محرم کے مہینہ میں اللہ کریم نے کئی لوگوں کی توبہ قبول فرمائی اور کچھ کی توبہ قبول فرمائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ذی الحجہ کے آخری دن اور محرم کے پہلے دن روزہ رکھا، گویا اس نے روزہ پر سال کو ختم کیا اور آنے والے سال کو روزہ پر شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے 50 برس کے گناہوں کا کفارہ اس کے لیے کر دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ دور جاہلیت میں اہل قریش عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے اور مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے تو پھر رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض ہو گئے۔ پھر جس نے چاہا عاشوراء کا روزہ رکھا اور جس نے چاہا نہ رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ وجہ دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو اہل فرعون پر غلبہ عطا فرمایا تھا، اس وجہ سے ہم اس دن کو بڑا مبارک دن خیال کرتے ہیں اور اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنسبت تمہارے موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا تعلق بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت سفیان بن عینیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن محمد علیہ الرحمہ جو کہ اپنے زمانہ میں کوفہ میں بہت بلند شخصیت تسلیم کیے جاتے تھے، بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ حدیث نبوی ہے کہ یوم عاشوراء کو جو شخص اپنے گھر والوں کے خرچ میں وسعت یعنی اضافہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پورے سال میں اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ ہم نے 50 برس سے برابر اس کا تجربہ کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نقل فرمایا ہے۔
حضرت ابو نصر اپنی والدہ کے حوالہ سے بیان فرماتے ہیں، ابن امیہ بن خلف جمعی کا بیان ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک روز میرے گھر تشریف فرما تھے کہ ایک معمولہ آن بیٹھا۔ اس کو دیکھ کر رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اسی پرندہ نے عاشورہ کا روزہ رکھا تھا۔ حضرت قیس بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ جنگلی جانور بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ ویور اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے لائک اور شیئر کر دیجئے اس ویڈیو کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔